يا حامل القرآن قد خصك الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم کچھ باتیں اولاد کی تربیت کے بارے میں کریں گے۔ اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانٹ کر دیتا ہے۔ تو اولاد کی دین کے معاملے میں سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ سارا اختیار، ساری ملکیت، ساری قدرت، ساری طاقت سب اسی کے پاس ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اور جب وہ اولاد کی نعمت دے تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی، تو وہ خبر یوں دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو گویا اولاد کے ملنے کی خبر جو ہے اسے خوشخبری کہا گیا، گڈ نیوز کہا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ خاص معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین کو فرماتے کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، پھول کوئی کھایا نہیں جاتا، پھول سے کچھ اور بنایا نہیں جاتا، پھول انسان کا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، تو اسی طرح اولاد کے اگرچہ اور فائدے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا دل خوش کر دیتی ہے۔ اور اگر اولاد بڑے ہو کر نیک ہو، اچھی ہو، تو ہمیشہ ماں باپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے۔ شاید انسان کو دنیا میں کسی بھی اور چیز کے ملنے پر ایسی خوشی نہ ہو جیسی خوشی اسے اولاد کی نیکی اور اولاد کی کامیابی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر کہ ہم انہیں دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اسی طرح اولاد کو بہترین کمائی بھی کہا گیا، یعنی انسان کا ایک تو مال، جیسے مانیٹری گینز اس کے لیے ایک بڑی خوشی کا باعث ہوتے ہیں جب انسان کو مالی کامیابی کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ اس سے بھی بہترین کمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ یعنی اولاد سے فائدہ اٹھانا ماں باپ کے لیے جائز ہے، خواہ ان کے مال سے یا ان کے کسی اور کام سے، جسمانی خدمت سے۔ تو اولاد جہاں دنیا میں فائدے کا سبب ہے، انسان کے لیے ایک مال و متاع کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں انسان کے لیے آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یعنی ہمارے بچے ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں فائدہ پہنچاتے، صرف خوشی نہیں پہنچاتے، صرف ان سے خدمت اور مالی مدد ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجوں کی بلندی بھی اولاد کے ذریعے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ویسے تو ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ فوت ہو جائے، لیکن خاص طور پر اس کے مرنے کے بعد اولاد کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی برزخی میں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ کس وجہ سے، یعنی میں تو کوئی اور کام نہیں کر رہا، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، کہ اپنے اوقات میں سے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے فضل سے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کے وقت میں،
اگر اس وقت نہیں تو صبح قرآن کی تلاوت کے بعد، ورنہ نمازوں کے بعد، اور اگر ساری نمازوں کے بعد نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد یا دن کے کسی ایک حصے میں، اور کچھ نہیں تو رات کو سوتے وقت والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے گا، کیونکہ جب اولاد جوان ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، تو والدین بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری ہونے لگتی ہے ان کے اندر، تو ان کو اس اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے درجات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ نیکی جو انسان فوت ہونے کے بعد اپنے والدین سے کرتا ہے، اگر جو صدقہ خیرات بھی ان کے بہاف پہ کرتا ہے، لیکن جو دعا ہے وہ تو ایک مفت کا تحفہ ہے کہ جس پر آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو واپس وہ آپ کے لیے پلٹتی ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے اندر نیکی اور جو ایک والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کی جزا اسی کے قسم میں سے ہوتی ہے، یعنی من جنس العمل جسے کہتے ہیں. جیسا عمل ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا ریوارڈ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے یا اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگی، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر آپ پر آئے گی. کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی اور ان کو ستانا اور قطع رحمی یہ ایسے گناہوں میں سے ہے جن کا بدلہ انسان کو مرنے سے پہلے مل جاتا ہے. یعنی انسان اس وقت تک مرتا نہیں جب تک وہ ان کی سزا نہیں بھگتتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سخت قسم کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہے کہ جن کا سب سے زیادہ احسان ہے آپ پر، آپ انہی کو تکلیف دیں اور انہی کو اذیت دیں. ویسے تو انسان کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن ماں باپ کو دی جانے والی تکلیف ساری تکلیفوں سے بڑھ کر ہے. پھر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے جہاں خوشی کا باعث ہے، جہاں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں درجوں کی بلندی اور نیک نامی کا باعث ہے. اگر دنیا میں بھی اولاد اچھے کام کرتی ہے تو ماں باپ کی عزت ہوتی ہے اس سے. وہاں اولاد ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے. ویسے تو دیکھا جائے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان کو جو کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے آپ پر، اگر اولاد دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے. تو ہر وہ فائدے کی چیز جو دنیا میں آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. تو اولاد بھی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں، خصوصاً اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، ان کے بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں. اور خصوصاً ماں، یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ماں سے الگ سوال کیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام لوگوں پر نگران ہے، ان سے اس سے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اوور آل اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے. شوہر کے گھر بار مال جو کچھ بھی گھر میں ہے، جتنے بھی افراد ہیں، چاہے شوہر کے والدین ہیں یا کوئی اور ذمہ داری ہے، اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گھریلو امور جو ہیں یہ عورت کا دائرہ کار ہے اور عورت کی رسپانسبلٹی ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں. کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ ذمہ داری ہے کیا اور مجھے کرنا کیا ہے. تو اس پر چند ایک باتیں میں اپنی اور آپ سب کی یاد دہانی کے لیے کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی تربیت اگرچہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی پلاننگ بہت پہلے سے کی جانی چاہیے، حتیٰ کہ شادی سے بھی پہلے، کہ آپ اپنی بچی کا، بیٹی کا رشتہ کہاں کر رہے ہیں، جس لڑکے سے کر رہے ہیں وہ کیسا باپ ثابت ہوگا، وہ آئندہ نسل کو پروان چڑھانے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کتنا تعاون کرے گا، وہ ان کے لیے کیسا رول ماڈل ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں
تو صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکی مالدار ہے یا بہت اچھی ڈگری یا بہت اچھی جاب والی ہے تو شاید ان چیزوں سے گھر میں بہت خوشیاں ہوں گی اور آئندہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. نہیں، یہ دیکھا جائے کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے کیسی ماں ہوگی، وہ آپ کی آئندہ نسلوں کی تربیت کیسے کرے گی اور اس کے لیے وہ کتنی فٹ ہے. جو لوگ اس چیز کو سامنے رکھ کر رشتہ کرتے ہیں، اگرچہ بچے مان جائیں، یعنی کیونکہ سب چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو بھی اپنے لیے جب وہ اپنی کوئی چوائس کر رکھیں تو یہ چیز ضرور رکھیں کہ یہ بیٹی ہو تو کیسا باپ ثابت ہوگا، بیٹا ہو تو جس سے شادی ہو رہی ہے وہ کیسی ماں ثابت ہوگی. اور پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی بنے لیکن بہرحال ایز این ہیومن بینگ اچھے ماں باپ ضرور ثابت ہوں جو اپنی آئندہ نسلوں کی بہترین تربیت کر سکیں. کیونکہ ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اپنی اولاد کی کمائی کھانی ہے یا ان کی کامیابی سے نیک نامی کمانی ہے، بلکہ ہمارے لیے تو زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیں تو ان کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ ہماری کل کے لیے ہمارے فائدے کے ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوں، نہ کہ دکھوں اور تکلیفوں کا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ ماں کا حصہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، یعنی شادی کے وقت دیندار لڑکی تمہاری چوائس ہو. حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے. آپ نے نصیحت کی کہ فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دین والی کو اختیار کرو، یعنی جس کے اندر اللہ کا خود. دینداری سے مراد، کیونکہ جب ہم دینداری کی بھی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف ظاہریت دیکھتے ہیں، حالانکہ اصل دین تو اندر سے شروع ہوتا ہے، اندر سے باہر کی طرف آتا ہے. لیکن ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں اچھا لڑکی حجاب کرتی، لڑکے کی داڑھی ہے، اچھا نماز پڑھتے ہیں، یا صرف ریچولز کو دیکھتے ہیں اور باقی ان کا معاملہ یا اخلاق یا طور طریقہ کیسا ہے اس کی طرف توجہ کم جاتی، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بعد میں بہت فرسٹریشن ہوتی کہ ہم نے تو دیندار کے ساتھ شادی کی تھی اور یہ تو اس کی تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہے یا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو دینداری کا کانسیپٹ بنا رکھا ہے اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو حدیث میں بھی آتا ہے دین اور اخلاق کا لفظ آتا ہے کہ اگر کسی کا اچھا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر اس سے شادی کر دو، ورنہ یہ کہ زمین میں فساد پھیلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی دنیا میں سب سے بڑی فائدے کی چیز ایک نیک خاتون ہے. اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. بعض اوقات ہم صرف اس بنا پہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری ذات کا نہیں ہے یا ہمارے قوم کا نہیں ہے یا ہمارے پیچھے جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس علاقے کا نہیں ہے، وہ تو عرب ہے یا وہ تو صومالی ہے یا فلاں ہے فلاں ہے. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر واقعی لڑکا یا لڑکی قابل ہے اور اس کا دین اخلاق اچھا ہے تو اللہ کے بھروسے پر پھر آگے بڑھ جانا چاہیے. بہت ساری چیزوں کو اگر انسان سامنے لے آتا ہے تو بعض اوقات اچھے رشتے کھو دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے اور ایک گھر بن جائے تو پھر اس کے بعد اولاد کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ٹرینڈ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا ابھی یہ ڈگری کر لیں، ابھی یہ کام کر لیں، ابھی یہ کر لیں. بعض اوقات کئی سال تک بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایک زبردست بانڈنگ بھی بنتے ہیں ہسبینڈ وائف کے درمیان اور بہت سے معاملات میں ان کو کام ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے. تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی ابتدا بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یعنی ہسبینڈ وائف کو، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاپ کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے.
تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا. اسی طرح حضرت مریم کی ولادت کے موقع پر ان کی والدہ نے دعا کی تھی، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اسی لیے جب پیدائش کا وقت قریب ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی کہ خاتون خود کرے یا یہ کے پاس جو ہیں جو عیادت پر ہیں ساتھ ہیں وہ اس کے پاس کچھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت سننا، پڑھنا، ذکر اذکار کرنا آنے والے بچے کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے. حتیٰ کہ جو پریگنینسی کے 9 مہینے ہیں ان میں بھی پازیٹیو تھنکنگ اور قرآن کا پڑھنا اور اچھی مجلس اور اچھی صحبت اور اچھے اخلاق یہ اس آنے والے بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے، چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ ہماری بھول ہے. بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا سے بھی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب امی یہ کہیں گی، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتا ہے اب آپ مجھے کیا کہنے والی ہیں اور اب آپ مجھے اس سے روک دے گی اور اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے 9 مہینے گزارے اور پھر اس کے بعد دودھ پیا اور دن رات ساتھ رہے، وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم آنےسٹ ہوں اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ خالی بول جو ہیں یا خالی باتیں جو ہیں وہ کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں، ہما یدینان الدین، کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں. اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گواہی دیتی ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں، ہماری امی یوں نماز پڑھتی تھی، ایسا کرتی تھی، ویسا کرتی تھی. ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، سروینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گھر سے باہر کون رشتے دار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں، کس کو کیسے ویلکم کیا ہے، کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور بہت سی چیزیں تو مائیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں، اور کوئی نہیں تو جب اپنی فرینڈس کے ساتھ فون پہ کر رہی ہوتی ہے بچے سب کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے. بعض اوقات وہ کام کچھ اور کر رہے تھے اور دھیان آپ کی طرف ہوتا ہے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تجسس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا امی ابو بات کیا کر رہے ہیں، ہماری ہی کوئی بات کر رہے ہوتے جی میرا نام کیوں لیا. تو اس لیے اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم 24 گھنٹے ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو تربیت ہو سکتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو خود نماز کی پابندی کریں اور جب ان کو بھی شروع کرائیں تو پاس کھڑا کر لیں، ورنہ تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں اور دوپٹے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی نماز اور کچھ کر رہے کھیلتے کھیلتے آ کے نماز کے وقت ماں کو ضرور تنگ کریں. ہم اسے تنگ ہونا کہتے ہیں ورنہ وہ اصل میں تو سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ سورۃ کہف میں آپ نے دیکھا جن بچوں کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنا دی تھی، حالانکہ اس بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیوں کیا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا. تو انہوں نے کہا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے اور یہ دیوار گر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ یتیم بچے بڑے ہوں تو یہ اپنا خزانہ جو ہے وہ وہاں سے نکال سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دیوار بنائی جائے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو والدین کی نیکی ہوتی ہے یہ صرف والدین کے نہیں اولاد کے کام بھی آتی ہے. کانا ابوہما صالحا. اس آیت پر مختلف اسکالرز نے اپنے اپنے خیالات ہیں ان کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر نبیل ابزی کہتے ہیں
کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے اور کام کاج میں نفل چھوڑنے لگتا ہوں تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا باعث نہ بنے. یعنی اگر میں عبادت میں کمی کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری اولاد جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. اور اس پر انہوں نے اسی آیت کا ریفرنس دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. دو دعائیں جو رب اوزعنی والی ہیں جی ہاں وہ بھی تو دونوں والدین کے لیے ہیں. والدین کے لیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. یعنی والدین پر جو نعمت ہے اس کا شکر میں ادا کروں کیونکہ اولاد والدین کی نعمتوں میں سے حصہ پاتی یعنی فائدہ اٹھاتی ہے چاہے دنیاوی نعمتیں ہوں یا پھر دینی ہوں یا ان کا علم ہو یا اخلاق ہو یا ان کے ریسورسز ہو کچھ بھی ہو تو وہ اولاد کے کام آتے ہیں. تو اس لیے اس پر بھی اولاد کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھے پیرنٹس دیے جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم و تربیت دی اور یہ سب کچھ سکھایا. ڈاکٹر نبیل رضی ایک واقعہ یہ بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست کویت میں ایک حکومتی ادارے میں بہت اچھے منصب پر تھا اچھی پوسٹ پہ تھا لیکن وہ چند گھنٹے روزانہ والنٹیئر کرتا تھا فلاحی کاموں میں لگاتا. تو میں نے کہا کہ تم اگر اپنے ہی کام میں زیادہ دلچسپی لو تو تمہارا اسٹیٹس اور بڑھ جائے گا تمہاری جاب اور زیادہ اچھی ہو جائے گی یعنی بجائے اس کے کہ کہیں اور جا کے کام کرتے ہو تو اپنے ہی کام میں اور زیادہ وقت لگاؤ. کہنے لگا تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے. جب سے میں نے کانا ابوہما صالحہ کی تفسیر پڑھی ہے میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. یعنی میرے والنٹیئر کرنے سے وہ خیر جو میں لوگوں کو پہنچا رہا ہوں اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ بچے دیکھتے نہیں کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں. اور یہ اتنی سچی بات ہے مجھے خود یاد آتا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد چونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم تھے تو انہوں نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے کہ کسی رشتے دار سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہے کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو. اپنے دینی دوست اور ان کے جتنے بھی ساتھ لوائقین ہیں ان سے بھی کچھ نہیں لینا. جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں لینا اور جو دے سکتے ہیں ان کو بھی بس ایک ایوریج اس پر اور پھر اگر کوئی نہیں دے سکتا تو مزید اس کے لیے کچھ اور بھی خدمت نہ دے. تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا. پھر وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ جو تھا وہ دین کے کام کے لیے ضرور نکال دیتے تھے. یعنی جب وہ اکٹھا حساب کرتے کہ کیا بچا ہے تو اس میں سے ایک لم سم اماؤنٹ جو تھی وہ انہوں نے لازمن نکالنی ہوتی تھی. پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہر روز صبح اپنے کلینک پہ جانے سے پہلے اپنے پوری اسٹریٹ کے رائٹ لیفٹ وہ جو 40 گھروں کے جو ہمسایوں کا وہ آتا ہے نا اس میں سے وہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں جو ان کے سرونٹ کوارٹرز ہوتے تھے ایک ایک میں خود جاتے اور سب کا انہوں نے ریکارڈ لکھا ہوا تھا اپنے پاس کہ کس گھر میں کتنے بچے رہتے ہیں کون یتیم ہے کون بیوہ ہے کون کیا ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ کسی کو بھیج دیا اور جا کے اچھا چلو معلومات خود جاتے تھے. صبح صبح ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ہر ایک کو اس کے مطابق جو مدد خدمت کرنی ہے خود یا دوستوں کے ساتھ مل کر تو وہ ان کی خدمت خلق کا یہ کام ہوتا تھا. تو اور پھر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا آ کے واپس اپنے کلینک پہ جتنے بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ ہوتے تھے ان کو قرآن پڑھاتے تھے. یعنی ترجمے کے ساتھ ان کی کلاس ان بٹوین جیسے لنچ ٹائم ہوتا ہے نا لنچ ٹائم بریک ظہر کی بریک اور اس کے ساتھ قرآن کی کلاس ہوتی تھی. تو یہ جو فلاحی کام ہے ان کو دیکھ دیکھ کے پھر اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں کہتے تھے کہ جتنے تم لوگ روزے رکھو گے اتنی زیادہ عیدی ملے گی. جب چھوٹے ہوتے جیسے نمازوں کا انعام اور اچھا جب عید آ جاتی تو عید سے 1-2 دن پہلے ہی ہمیں کہتے تھے یہ تمہاری عیدی ہے سب بچوں کو بلا کے اور پھر کہتے تھے اچھا اس میں سے اتنا صدقہ کرنا ہے. ہمارے ہاتھوں سے ہم سے صدقہ کرواتے تھے کہ یہ اب تمہارے ہو گئے اب تم کرو. تو سب بچوں کو آپ کو پتا ہے کہ اتنا پیسوں کا ہوتا ہے 1 پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے لیکن وہ کہتے تھے دیکھو اگر تم دو گے تو پھر تمہیں اور زیادہ ملے گا. تو ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین کی محبت ہو یا اور چیزیں اس طرح کی آئیں نیکی کرنے کا خیال آئے تو پھر ان سے کروایا بھی جائے اور خود بھی کیا جائے. تو
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب رات میں وہ نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا، تیرے روشن مستقبل کی خاطر میں یہ نفل جو پڑھ رہا ہوں، اس میں جو دعائیں مجھے کرنی ہے وہ تیری وجہ سے کرنی، یعنی مجھے تو زندگی میں جو ملنا تھا مل گیا، لیکن اب مجھے فکر ہے تمہاری. اور روتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو اگر باپ نیک آدمی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اولاد کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے. اسی طرح سعید ابن المسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال جو کیا جائے گا اس میں میری پکڑ نہ ہو. اور پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو اس کے لیے پھر صدقہ کرنا. اولاد کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، چاہے چھوٹے ہیں، بیماری ہے، کوئی جوان ہو گئے ہیں، بگڑ رہے ہیں، یا شادی نہیں ہو رہی یا کچھ بھی، تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور صدقہ کیا جائے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جب کبھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پر بگڑتا، یعنی اولاد میں کوئی بگاڑ آتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے. اور یہ کہتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. قرآن کی آیت سے اس نے یہ حکم نکالا کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے اور اس کے ساتھ انہیں پاک کیجیے اور انہیں صاف کیجیے. اور پھر کہتے کہ اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے، یعنی اس صدقے کی وجہ سے تو میرے بیٹے کے اخلاق کو پاک کر دے. بس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. یعنی اولاد جب بگڑتی ہے اور اس کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، مثلا ایڈکشن ہو گئی ہے، ڈرگز میں آ گئے ہیں بچے، یا پھر دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، یا کوئی بھی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے اولاد کے معاملے، یا دنیا کی پڑھائی چھوڑ بیٹھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے یونیورسٹی کے آخری سال میں ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، کرتے کرتے آخری 2-3 سپارے رہ گئے، وہاں بگڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب اور نہیں کرنا. یعنی عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ سیدھے چلتے چلتے، کیونکہ شیطان 24 گھنٹے ان کے پیچھے ہوتا ہے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا ہے ہمیں غمگین کرے، تو وہ غمگین کہاں سے کرتا ہے؟ ہماری ویکنس کے ذریعے، کہ جس سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے کہ ہم پھر پریشان ہوں. تو بہرحال وہ صدقہ کر کے کہتے کہ یا رب اس کے ذریعے میرے بیٹے کو پاک کر دے. کیونکہ بعض اوقات بچے خود تو نہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ مسجد جاتے ہیں، نہ کچھ اور کرنے کو تیار ہوتے، نہ کسی دین کی مجلس میں آنے کو تیار ہوتے ہیں. تو پھر والدین ہی ہیں، اب جب بچے بیمار ہو جائیں تو والدین ہی ان کا علاج کراتے ہیں. تو اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی والدین کو ہی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دوسری چیز صدقہ کے علاوہ رات کو قیام کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا. ایک اور آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر سکتا، یعنی مال نہیں تھا، بس گزارے لائق اس کی آمدنی تھی. تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آنے لگتا، یعنی اس کو سرکشی دکھاتا، بات نہ مانتا، تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا کہ اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، تو اسے قبول کر لے اور میرے بیٹے کی اصلاح کر دے. کیونکہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو ہر ایک نے اپنی نیکی کو سامنے رکھ کے دعا کی تھی. تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا لعلکم تفلحون، یعنی کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. تو ہم عام طور پر کسی نیک آدمی کو پکڑ لیتے، یہ میرا وسیلہ، بھائی اس کے عمل تو اس کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے وسیلہ کیا بنے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو خود کوئی نیک عمل کرنا چاہیے جو ہم پہلے نہیں کر رہے. یعنی ہمارا ایک لیول ہوتا ہے نا، جو بھی ہم فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایکسٹرا اپنے صدقہ روٹین وغیرہ میں جو کچھ دے رہے ہیں، لیکن خاص مسئلے کے لیے پر خاص صدقہ اور خاص نماز، اور تہجد کی نماز میں سورۃ البقرہ وغیرہ پڑھ کے اس وقت دعا کیجیے کہ اللہ میرا یہ صدقہ ہے تو قبول کر، اور اس کے ذریعے میرے بچے کی اصلاح، یعنی یہ میرا عمل ایک وسیلہ ہے تجھ تک پہنچنے کا، تیرے قریب ہونے کا. وہ البقرہ کا ذکر آ رہا ہے، وہ مثال بھی دیجیے. آپ نے اپنے والد صاحب کی اپنی والدہ کی زہرا بین والی جو کلام. جی ہاں، الحمدللہ میری والدہ کی عمر اس وقت تقریباً 76 ایئرس ہے، اور الحمدللہ چلتی پھرتی ہے. اور
اس میں انہوں نے اپنے بڑھاپے کو بہت اچھے کاموں میں لگا رکھا ہے. روزانہ الہدیٰ آتی ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے تجوید کورس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور اس میں اچھی مشکل ٹرمز یاد کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کا روزانہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھنے کا ہوتا ہے. الزہراوین 2 چمکتی صورتیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور سایہ کریں گی، اور اسی طرح بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور سایہ کریں گی. تو وہ صبح صبح اپنا شروع کر دیتی ہیں، بیچ میں تھوڑا ریسٹ کیا، پھر پڑھا، پھر کرتے 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 رات تک اپنی، اور پھر پڑھتے پڑھتے تیز بھی ہو جاتا ہے انسان ان صورتوں. تو انہوں نے وہ موٹے موٹے سے حرفوں والا سپارہ رکھا ہوتا ہے اور اس کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کا گلہ، نہ جھگڑا، نہ کچھ. اپنے مصروفیت ہے اور اس میں لگے رہے. اور اس کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں. اور تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں. ایک دور ہوتا ہے نا کہ ہم تیاری کا دور ہوتا ہے، یعنی شادی سے پہلے کا دور ہوتا ہے، اس میں ہم اسٹڈیز کر رہے ہیں، دنیا کا پڑھ رہے ہیں، دین کا پڑھ رہے ہیں، فراغت ہے، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں اللہ جس کو ہدایت دیتے تو اس کے لیے تو بڑی، یعنی جوانی کی عبادت جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے. اس کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر شوہر کی ذمہ داری، سسرال کی ذمہ داری، بچوں کی، پھر ایک 10-15 سال کا وقفہ ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان بری طرح ہلا مارا جاتا ہے. ہر چیز اتل پتل ہو جاتی ہے، اس کے سارے جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری ہل جاتی ہے. پھر دوسری نیکیوں کا موقع آ جاتا ہے. اولاد کو پیدا کرنا، تربیت کرنا، پالنا پوسنا، یہ کوئی کم درجے کی عبادت نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے اگر صحیح طریقے پر کیا جا رہا ہو. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی، پھر فارغ. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی صحیح کام نہیں نا، تو بڑی مشکل کرتے ہیں بزرگ. پھر وہ بچوں کے معاملات میں بہت انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بچے ان سے تنگ ہونے لگتے ہیں، پھر وہ بچوں سے وہ ناراض ہونے لگتے ہیں، وہ گھر میں ایک بدمزگی. اور بعضوں کا تو پھر وہ بچے کیک آؤٹ ہی کر دیتے ہیں گھروں سے. اس سے بڑی کیا بدقسمتی کی بات ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کی اپنی کچھ مصروفیات ہوں، اور وہ بہترین مصروفیات یہی ہوتی ہیں کہ انسان اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دے. یہ 2 بہت اچھے اسکالر ہیں، سلیمان الاشکر اور احمد الاشکر. تو ان کی والدہ 70 سال کی ہوگی تھی اور وہ الف بے لکھنا نہیں جانتی تھی. تو ان کو شوق آیا کہ میں قرآن پڑھوں. تو بہرحال ان کے لیے انہوں نے استاد کا انتظام کیا، اور 74 ایئرس کی عمر تک انہوں نے قرآن حفظ بھی کر لیا. یعنی الف بے سے شروع کر کے پہلے ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ کرنا شروع کیا. تو 4 سال لگے. تو اب دیکھنے میں تو 4 سال سے پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. تو یہ اس سے کچھ کم نہیں کہ انسان قرآن پورا حفظ کر لے. تو اگر ابھی ہمارے پاس مصروفیت ہے تو ہم اپنی ایک نیت بنا لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہم بھی کچھ کر کے جائیں. تو ایسے میں اگر قریب کوئی ایسی کلاسز ہو یا کوئی استاد کا انتظام ہو، آپ تو الحمدللہ اسکائپ کے اوپر اچھے استاد مل جاتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں رہا. اگر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کوئی آ نہیں سکتا، لیکن پلان کرنے کی بس ضرورت ہے. تو بہرحال اولاد کی اصلاح کی نیت سے عبادت کرنا، یعنی عام طور پر ہم پیرنٹنگ کی ٹپس تو لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن یہ خاص روحانی ٹپس ہیں جو عموماً ذکر نہیں کی جاتی، اور ان کی بڑی تاثیر ہے ان ٹپس کی اگر آپ اس کو عملی طور پر آزما کر دیکھیں. کیونکہ سارا کچھ کرنے کے بعد کاؤنسلنگ بھی کروا لیتے ہیں، سب کچھ کرا، بچے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ اصل چیز تھا نا کہ سارے اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کے معاملے میں بعض اوقات اسی لیے آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اس سے دعائیں کریں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. پھر اگر وہ ہم پر غالب آ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بات مانتے، تو بات یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ضائع نہیں جائیں گی. بعض اوقات زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد یہ بچوں کو ہوش آ جاتی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، یہ اسلامک یونیورسٹی میں جب میں پڑھاتی تھی تو وہاں پر وہ آئی، تو ان کی ایج زیادہ تھی. ہوا یہ کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ تو خالی ہو گئی، بہت اپسیٹ تھی. تو بہرحال جب وہ آئی یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ کی تو عمر زیادہ ہے تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. خیر کسی طرح کر آ کے تو ان کو ایڈمیشن دے دیا گیا. انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، قرآن پڑھانا شروع کیا. تو ان کا بیٹا جو تھا وہ اس کے بہت خلاف تھا کہ میری امی کو کیا ہو گیا اور یہ کس طرف چل پڑی ہے. اور
تو وہ کہتا تھا بس گھر سے باہر آپ جو کر کے آ جائیں، گھر کے اندر آپ کسی کو نہ کچھ کہیں اور نہ گھر میں کچھ ہوگا. اور صبر کے ساتھ سب کچھ کرتی تھی، لیکن دل میں ان کے بڑی حسرت تھی. ہوا یہ کہ جب ان کو قرآن پڑھاتے آخری دن تھا، بہت سارے لوگ اکٹھے تھے. اس دن ان کی ختم کی تقریب تھی، تکمیل کی، اور شاید وہ قل هو اللہ پہ پہنچی ہے یا قل یا ایھا الکافرون پہ. تو پڑھاتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں سے ہاسپٹل گئی اور فوت ہو گئی. تو یعنی اس سے خوش قسمتی کی ڈیتھ کیا ہوگی کہ انسان اتنے نیک کام کے اندر اس کی دنیا سے. اس واقعے کا ان کے بیٹے کے اوپر اتنا اثر ہوا اور اس سے اس کو یقین بھی آ گیا نا کہ میری ماں صحیح کام کر رہی تھی، اللہ نے اسی میں اس کی جان بھی لی. تو کہا کہ آج کے بعد یہ کلاس جو ہے وہ میرے گھر میں ہوگی. تو بعض اوقات بچے جو ہیں ہماری زندگی میں نہیں ہماری بات مانتے سنتے، تو بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کو نہیں تو ہو سکتا اللہ ان کی نسلوں میں، کیونکہ دعائیں رائے گاہ تو نہیں جاتی نا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہماری دعاؤں کو.